التماس سے دعا برائے ضرورت جزے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت والحسن والصلوات علیہ فی حضر الساعة وفی کل اسم ولی معبدنا ونصر وطلینا وعلا تعال تسکن ودور المختیت فی طویلہ یا رب محمد وعد محمد وعد چل فرجا محمد یا محمود بحق محمد یا علم یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا موسیٰ یا کریم الاسلام السلام میرا مالک تجھے عالم محمد کی علیمی اور کریم کا واسطہ ہے کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں کے بھی ہاتھ ملاتے ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی حال خالی نہ جائے میرا مالک نام بنام تمام جگہوں کا دور نزدیک سے چل کے آنا مبتتا فی القربہ میں شمار میرا مالک اس اشرح مجرد الحرام میں جتنے حضرات جس طرح سے نوکریاں کرتے رہے ہیں تمام لوگوں کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما میرا مالک صدقہ محمد اہل بیت محمد کا خصوصاً صدقہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کا ہمیں ولایت امیر المومنین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے بے شک ایک طویل دنوں سے آپ غزاریہ کے فضلوں میں کربلا میں مصروف رہے تھکاوٹ بھی مانے ہے لیکن مل کر اظہار توحید کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت استقبال اہل اتحاد خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع المظفر ابی شبیر و شبر قاسم الزبا و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام المرسی الحاکم بنصر الجلیل مظہر لجائب و مظہر الغرائب و مقتطع دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں میں آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ نے جس انداز میں مجھ جیسے طالب علم کو بڑی عزت سے نوازا شہزادی آپ کو مزید عزتیں عطا کریں میں دعا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سوم کی مجلس ہے اور یہ مروجہ طریقہ یہی ہے کہ اس مجلس میں تمام عزاداروں کے لیے اور جنہوں نے خصوصاً ایام رمضان لوگوں کی ملتی ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جس عزادار نے جس رنگ میں حصہ لیا
میری شہزادی ہر کسی کو اس کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم فرمائے۔ میں سب کے نام تو نہیں جانتا جو نام میرے سامنے ہیں، لیکن میں ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس کسی بندے نے دام دل میں سکنے کسی بھی انداز میں، کسی نے زبان کے ساتھ مرکز ولایت کی حمایت کی، کسی نے کوئی کام کر کے مرکز ولایت کی حمایت کی، جو بندہ جس انداز میں حصہ لیتا رہا، شہزادی سب کی توفیقات خیر خصوصاً دعا فرمائیں کہ جنرل سیکرٹری انجمن حاضہ القائم سید صفت الحسن شاہ صاحب اپنا گھر چھوڑ کے آئے یہاں پہ عشرہ محرم الحرام کے لیے، سارے مل کے دعا کریں کہ میرا مولا سید زادے کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ سید رضا شاہ صاحب جو مسلسل یہاں کے جاروب کش ہیں، یہاں کی جاروب کشی بہت بڑا منصب ہے، ہمیشہ ہر کام میں پیش ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ جناب سید ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے۔ سید رضا صاحب جو ہمیشہ اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہے، بے شک وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں، نہیں آ سکے، لیکن روحانی طور پہ وہ ہر معاملے میں شریک ہے۔ دعا کریں کہ میرا مالک صدقہ محمد اہل بیت محمد کا سید رضا شاہ صاحب بچوں کے ساتھ آباد فرمائے۔ سید اظہر پاک رکھوی صاحب منتظم اعلیٰ، میں جب آ رہا تھا میری بات ہوئی تھی ان سے، کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے وہ نہیں حاضر ہو پائے۔ میرا مالک صدقہ محمد اہل بیت محمد کا جہاں بھی رہیں آل محمد کی نگاہ پر زوار شہباز اختر بہت بڑے باپ کے بیٹے زوار اختر صاحب کے، جنہوں نے یہ شجر ولایت یہاں پہ نصب کیا، تو آج ایک خاندان تیار کر چکا ہے۔ یہ سارا ثواب بھی میرے مالک کی بارگاہ سے ادھر ہی جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ میرا مولا صدقہ محمد اہل بیت محمد کا زوار شہباز اختر کو اپنے والد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا۔ اسی طرح مرکز ولایت کے ساتھ، عزاداری مظلوم کربلا کے ساتھ، حرمت سادات کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا۔ جو فنانس سیکرٹری ہیں حیرانچی محمد زبیر چیمہ صاحب، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ہر وقت ہی مصروف عبادت نظر آتے ہیں۔ دعا کریں کہ میرا مولا انہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آباد فرمائے۔ جناب مقرب حسین صاحب بے شک مقرب ہیں اور امام حسین کے مقرب ہیں، دعا فرمائیں کہ کریم کربلا نائب صدر بھی ہیں جنہوں نے حاضہ کے میرا مالک صدقہ محمد اہل بیت محمد کا انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ آباد فرمائے۔ جناب ساجد صاحب، ساجد حسین صاحب، میرا مولا صدقہ محمد اہل بیت محمد کا کریم کربلا امام حسین کی ماں کا صدقہ میرا مالک کو جہاں بھی رہے اہل بیت کے حصار میں رہیں، پناہ میں رہیں۔ ان کے علاوہ جتنے عزادار نوکریاں یہاں پہ کرتے رہے ہیں، ایک طویل فہرست ہے، سید غور شاہ جی کچھ کے نام آتے ہیں، راجد الاستاذ صاحب، میرا مالک سب کو آل محمد کے صدقے میں سب کی عزت اور رزق اور وقت میں اضافہ فرمائے۔ اور جو عزادار جس سنگ میں کوششیں کرتا رہا ہے، یہ نوح خان جو ہے جو ماتی سنگت ہے، یہ مسلسل میں انہی کے ساتھ رہا اور بڑی محبت اور پیار کا سلسلہ رہا۔ جناب خرم علی صاحب، سجاد علی صاحب، حسن علی، میرا مالک سب کو آل محمد کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ندیم سب کو میرا مالک ہر بندے کو، سائیں غلام حسین، خلیل عباس، انکل صفدر، سب کو میرا مالک آل محمد کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارا درود کلیم مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ نوجوان بچے جو ہیں یہ مجلس کے بعد یہاں پہ لنگر کی نوکری کرتے ہیں، ان کی سب کی نوکری کی قبولیت کے لیے خصوصاً یہ بچہ بیٹھا ہے احسان سنی، نالین عباس، یہ باقی مجھ کو نام نہیں آتی ان کے، ان سب کی نوکری کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سید اعظم بابا باقر شاہ جی زیدی صاحب اور تمام عزاداروں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات رکھے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ایک ایسی صلوات ہدیہ کریں کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مسلسل گفتگو ہے،
آیت موت پر خدا فرما رہا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو وَمَن يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور جو بندہ مودت فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دیں گے ان اللہ غفور شکور صرف حسنہ کو مزید حسین نہیں بنائیں گے بلکہ جو بندہ مودت لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے جو سوئم کی مجلس ہوتی ہے وہ بھی مجلس ہی ہوتی ہے اس میں بھی بولنا آل محمد کی تائید میں لکھا جاتا ہے عبادت ہمیشہ اور آل محمد کے حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے وہ بندے اکثر سوچتے ہیں بھائی 10 دن ذاکر میں بڑا بول رہے ہیں آج بولنے کی ضرورت کوئی نہیں بابا جی جو بندے مجلس میں خاموشی سے مجلس سنتے ہیں نا زیدی صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاموشی سے مجلس سنتے ہیں تو میں سرکار دل ہی دل میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں ان سے میسم ناراض نہ ہو جائیں میسم کہیں کہ میں زبان کٹا کے بھی علی علی کرتا رہا تیرے دہن میں زبان بھی تھی پھر بھی یا علی نہ کہہ سکا خدا کہہ رہا ہے محمد کہہ دیجئے میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانتا بھائی ایک مختلف زاویے سے گفتگو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے آیت پہ غور کیجئے گا کہ میں نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا بھائی محنتیں کی ہیں محمد نے اجر علی کے گھر جا رہا ہے محنت کی ہے میرے رسول نے اجر علی کے گھر جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں جن کی مودت مانگی ہے وہ شریک کار رسالت ہیں وہ ہستیاں شریک کار رسالت ہیں ان ہستیوں نے اس وقت میرے رسول کی مدد کی جب رسول کو مدد کی ضرورت تھی بھائی توجہ چاہیے اس خان والے نے سرکار ابو طالب کی ذات میں بواقع قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جناب عزادار علی رضا کھوکھر صاحب نے سبیل کا اہتمام کیا مل کے ان کی عبادت کی قبولیت کے لیے بواقع قرآن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر اجر رسالت جا رہا ہے بھائی توجہ چاہیے کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب وہ ہستیاں ہیں انہوں نے رسول کی تب مدد کی جب رسول کو مدد کی ضرورت تھی بھائی جب بندہ مشہور ہو جاتا ہے نا تو کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی ہے مشہور بندے سے کسی کو بھی محبت ہو سکتی ہے دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت کے دوست ہوں ایک ہستی حضرت ابو طالب دوسری ہستی حضرت خدیجہ اور اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی بھائی توجہ چاہیے اگر یہ دو ہستیاں اور ان کی اولاد نہ ہوتی محمد الرسول اللہ مدینہ میں دفن ہو جاتا اگر آج تک رسالت کا پیغام زندہ ہے تو وہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی محنتوں کا سبب ہے اس خانوادے پہ مل کے صلوات ہدیہ کر دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو میں چاہتا ہوں کہ آج آخری مجلس ہے اس مجلس میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا جائے کس ہستی کا نام ہے ابو طالب بھائی توجہ چاہیے خدا ابو طالب کی نعت پڑھتے ہوئے کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا
یہ انتظامیہ والے نوجوان جو لڑکے ہیں، میں نے آپ کے لیے دعا بھی کر دی، آپ توجہ تو آپ میری طرف رکھیں تھوڑی سی، آپ آپس میں باتیں نہ کریں، توجہ میری طرف رکھیں، بات کا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ خدا کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ صاحبان سر اٹھائیے گا، محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا، محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ خرم علی میں نہیں جانتا ابو طالب کی توصیف کیا ہے، حضرت عمران کا مقام کیا ہے، میری زبان میں طاقت نہیں میں بتاؤں کہ لسان اللہ کے باپ کی تعریف کیا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں جو اللہ کی ہم میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو اللہ کی ہم میں آئے، اگر علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ محمد تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ جو اللہ کی ہم میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم میرے کوزہ عرفان میں، میری خطابت میں حضرت ابو طالب کے عنوان سے اس سے بہتر کوئی فکرہ ہوتا تو میں وہ فکرہ کہتا۔ کسے کہتے ہیں ابو طالب؟ بھائی آخری بندے تک توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ 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 نوجوانوں میری طرف رکھیے گا۔ کسے کہتے ہیں ابو طالب؟ کہ جس کے پاس مکہ کے مشرک اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کے پاس مکہ کے مشرک اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب۔ جس کے پاس خدا محمد جیسی امانت بھائی جتنی امانت عظیم ہے اتنا امانت دار عظیم ہے، اور خدا کو پتا ہے کہ اس نے اپنی امانت کہاں رکھنی ہے۔ صاحبان پوری توجہ چاہیے۔ اور دنیا اعتراض کرتی ہے کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جاری صاحب میں ایک دلیل دیتا جا رہا ہوں، خدا کی قسم جب آپ اگلی دفعہ امام بارگاہ آئیں گے تو اس سوال کی قبر آپ کو نظر آئے گی۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کے باپ نے علی دے بابے نو مشرک آکھے تے مسلمانی دا فائدہ کیا کہنے والا ہے؟ بھائی میں دلیل ملنگی آپ نے بھی دے دی اور میں بھی ایک دلیل ایسی دیتا جا رہا ہوں، اگر آپ نے یاد رکھی تو آئندہ آپ کو اس بات کا لطف آپ کے ذہنوں میں رہے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ صاحبان توجہ چاہیے، دنیا الزام لگاتی ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ آپ نے بھی کلپ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب تھے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تھے، تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے اہل سنت مفتی سے پوچھا ابو طالب کا جرم کیا ہے؟ تو مفتی حنیف قریشی صاحب مسکراتے ہوئے فرمایا بس علی کا باپ ہے۔ بھائی دلیل سنیے گا، جناب رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کا مجمع ہے، جناب رسول خدا نے اپنی ایک انگلی بلند کی۔ بھائی دیکھیے گا میری طرف عاصم شاہ جی، جناب رسول خدا نے اپنی ایک انگلی بلند کی اور کہا میرے جانثار ساتھیوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس انگلی کی طاقت کیا ہے؟ بھائی یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، جو ہمارے دوستوں کے ہاں قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب ہے۔ جناب رسول خدا نے انگلی بلند کی اور کہا میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، کیا جانتے ہو کہ اس انگلی کی طاقت کیا ہے؟ سب نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا سرکار ہم عاجز ہیں،
ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کی اس انگلی کی کیا طاقت ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں اگر یہ انگلی حرکت کرے تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. بتانے سے عاجز ہیں, ہم نہیں بتا سکتے کہ اس انگلی کی طاقت کیا ہے. اب جناب رسول خدا نے اپنی دوسری انگلی بلند کی اور کہا اب بتاؤ کہ ان 2 انگلیوں کی طاقت کیا ہے. انہوں نے کہا سرکار ہم ایک کی طاقت بتانے سے عاجز ہیں, قاصر ہیں, ہم 2 کی طاقت کیسے بتا سکتے ہیں. اب اللہ کے رسول نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا اور کہا میرے ساتھیوں, میرے صحابیوں, کیا ان میں سے ہوا گزر رہی ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول نہیں گزر رہی. کیا ان میں سے روشنی گزر رہی ہے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول نہیں گزر رہی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ رضائے پروردگار کے لیے کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں. بھائی سارے اٹھائیے گا. سرکار نے جو بندہ رضائے پروردگار کے لیے کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں. بھائی جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں محمد کے ساتھ, اور جو اسی یتیم کو پالے وہ کافر کیسے ہو. جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں محمد کے ساتھ, اور جو اسی یتیم کو پالے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے. اور قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بھائی توجہ چاہیے. قرآن ایک اور دلیل سن لیجئے گا. قرآن کی ابتدا ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بھائی توجہ, ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کروا لیجئے گا, اپنی مرضی کے جا کے صاحب علم سے ترجمہ کروائیے گا, ترجمہ یہی ہوگا. بھائی توجہ, الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ, تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے. نوجوان بیٹھ جائے تو پھر میں نتیجہ ہدیہ کروں. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. بھائی جو عالمین کو پالے وہ تو حمد کے قابل ہے, جو رحمت للعالمین کو لوریاں دے وہ کافر کیسے ہو سکتا. جو رحمت للعالمین کو پالے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے. بھائی 3 احسان کیے. بھائی توجہ, 3 احسان کیے حضرت ابو طالب نے خدا پر. توجہ, 3 احسان کیے حضرت ابو طالب نے خدا پر. محمد محبوب کس کے ہیں؟ کیا کہنے آپ کے محمد محبوب کس کے ہیں؟ اللہ کے. آئے کس کے گھر؟ بھائی توجہ, ابو طالب کے گھر. تاریخ پڑھیے, مکہ میں رسول کا اپنا گھر بھی تھا لیکن آئے ہیں ابو طالب کے گھر. بھائی یہاں پہ ایک نتیجہ لیجئے گا. علی کہاں ہے؟ بھائی توجہ, علی آئے ہیں اللہ کے گھر, رسول آئے ہیں ابو طالب کے گھر. علی آئے ہیں اللہ کے گھر اور رسول آئے ہیں ابو طالب کے گھر. اور علی اور رسول کا رشتہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. بھائی توجہ, اگر عبد آیا ہے اللہ کے گھر تو محمد کو کسی ایسے گھر میں آنا چاہیے جو نگاہ توحید میں اللہ کے گھر سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول آئے ابو طالب کے گھر. نام کس نے رکھا؟
بھائی توجہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو جناب رسول خدا کا نام محمد ہے وہ حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو نام محمد ہے وہ حضرت ابو طالب نے رکھا ہے۔ آئے ابو طالب کے گھر، نام ابو طالب نے رکھا، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ بھائی سار اٹھائیے گا ورنہ میں بھی ذکر مصائب پڑھوں گا اور آپ کو سلام کر جاؤں گا۔ آئے ابو طالب کے گھر، نام ابو طالب نے رکھا، خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، اور وہ خدا جو چشم بے چشمی سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا ابو طالب تو نے 3 احسان مجھ پہ کیے ہیں، محمد محبوب میرا ہے آیا ہے تیرے گھر، محمد محبوب میرا ہے نام تو نے رکھا ہے، محمد محبوب میرا ہے خطبہ نکاح تو نے پڑھا ہے، اور ابو طالب اب علی بیٹا تیرا ہوگا آئے گا میرے گھر۔ بھائی سار اٹھائیے گا، علی بیٹا تیرا ہوگا آئے گا میرے گھر، علی بیٹا تیرا ہوگا، اور علی کا نام میں خود جلی علی رکھوں گا، اور ابو طالب اگر احسان بڑھ نہ گیا تو میں خدا کیسا، تو نے میرے محبوب کا نکاح پڑھا فرش پر، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ علی حق نعرہ علی، تو نے پڑھا ہے نکاح فرش پر، اگر احسان بڑھ نہ گیا تو میں خدا کیسا ہوں، تو نے میرے محبوب کا نکاح پڑھا ہے فرش پر، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ اور کائنات میں واحد جوڑا ہے علی اور سیدہ کا جن کا نکاح عرش پہ اللہ نے خود پڑھا ہے، جن کا نکاح اللہ نے عرش پہ خود دعوت فرمایا۔ اچھا وہ جب میسرہ آیا جناب رسول خدا کے پاس، مل کے جناب رسول خدا کی ذات کا سلام، کبھی اس انداز میں بھی حضرت ابو طالب کی شان سنا کریں۔ میسرہ آیا جناب رسول خدا کے پاس، بھائی توجہ، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ نوکر ہے میسرہ، آگے کہنے لگا کہ سرکار بھائی توجہ، میری مالکن چاہتی ہے، جو بندے خود کتابت کا لطف لیتے ہیں، میسرہ کہہ رہا ہے میری مالکن چاہتی ہے کہ وہ آپ کی کنیز بن جائے۔ بھائی بڑے لوگوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، کہتا ہے میری مالکن چاہتی ہے کہ آپ کی کنیز بن جائے۔ بھائی جناب رسول خدا کے جواب میں شان ابو طالب ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا میں چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بھائی آپ نے بے نیازی کر دی، آپ توجہ نہیں کر رہے، رسول خدا فرما رہے ہیں میں چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ بھائی کون کس سے شادی کر سکتا ہے، کس رشتے سے شادی کر سکتا ہے؟ سارے رہنمائی لیتے ہیں رسول سے۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، ہم کس سے شادی کر سکتے ہیں، کس سے شادی نہیں کر سکتے، یہ شریعت محمدی میں ہے، اور میرے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ ہم سب رہنمائی لیتے ہیں رسول سے، رسول اپنی شادی کے لیے ابو طالب سے پوچھتے ہیں، اپنی شادی کے لیے میرے رسول حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں، اور ابو طالب کے ایمان کا نام ہے محمد۔ توجہ چاہیے، حضرت ابو طالب بھتیجا سمجھ کر میرے رسول کی حفاظت نہیں کرتے تھے، حضرت ابو طالب کے ایمان کا نام تھا محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کا نام تھا محمد۔ بھائی بندہ اپنی اولاد کے لیے دوست چھوڑ سکتا ہے، توجہ ہے نا، اپنی برادری کے لیے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے بندے دوست چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، لڑائی ہو گئی کسی دوست کی، آپ کے کسی رشتہ دار سے، تو بندے دوست چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار نہیں چھوڑتے، ایسے ہی ہے نا۔
لیکن جو مولا نے معیار بتایا ہے وہ اور ہے. مولا فرماتے ہیں اسے دوست رکھو جو ہمارا دوست ہے. مولا فرماتے ہیں اسے دوست رکھو جو ہمارا دوست ہے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اسے دشمن رکھو جو ہمارا دشمن ہے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کنبے قبیلے کے لیے، اور لوگ کنبا قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں اولاد کے لیے. بھائی توجہ چاہیے. کنبا قبیلہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، بھائی اولاد کی لڑائی ہو گئی چچا کے بیٹوں سے، تو بندے نے کہا بھائی آپ اپنی طرف ہم اپنی طرف. لوگ چھوڑ دیتے ہیں اولاد کے لیے کنبا قبیلہ. بھائی اولاد بھی کسی کے لیے چھوڑی جاتی ہے. صاحبان توجہ، فکر کا پہلو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اولاد صرف چھوڑی جاتی ہے اپنے دین کے لیے. صاحبان پوری توجہ چاہیے. بھائی کافر آئے حضرت ابو طالب کے گھر، شیب ابی طالب میں جب مقابلہ کیا تھا نا مکہ والوں نے، تو کافر آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے ابو طالب یہ تیرا جو بھتیجا ہے نا، بھائی توجہ، اس سے کیا ہے اس کا صرف ایک خدا ہے نا، ہم اس کو مانتے ہیں. آج سے ہم اس کے ماننے کا اعلان کرتے ہیں، بس اس سے اتنا کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. بھائی توجہ، ہم تمہارے خدا کو آج سے مانتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے پہلے لا ہے بعد میں الہ ہے، پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا ہے. کہنے لگے کہ جو تیرے خدا ہے نا، تیرا جو خدا ہے ہم اس کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، بس اپنے بھتیجے سے کہے ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. جناب ابو طالب نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. ایسا ناممکنات میں سے ہے کہ محمد تمہارے خداؤں کو تسلیم کر لے. اچھا پھر بیٹے کے بدلے بیٹا لے لے، اپنا بیٹا محمد ہمیں دے دے. بھائی توجہ، ہم سے کوئی بیٹا تو لے لے. سرکار نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. کہنے لگے اگر ایسا بھی میرا بھتیجا نہیں مانتا تو عرب کے جس خاندان میں کہے گا ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں. بس اپنے مشن سے ہٹ جائے، بس اپنے مشن سے ہٹ جائے. لوگ بیٹیاں دیتے رہے محمد کو مشن سے ہٹانے کے لیے. آپ نے بے نیازی کر دی. جس خاندان میں کہتا ہے ہم اس میں شادی کرواتے ہیں، بس اپنے بھتیجے سے کہے کہ اپنے مشن سے ہٹ جائے. حضرت ابو طالب نے کہا یہ بھی ناممکن ہے. بھائی یہ جو آئے تھے نا یہ دیکھ کے گئے تھے محمد کہاں رہتے ہیں. شیب ابی طالب نے یہ دیکھ کے گئے تھے محمد کہاں رہتے ہیں. بھائی بندہ ہر چیز قربان کر سکتا ہے، اپنا قبیلہ قربان کر سکتا ہے، اپنے بھتیجے قربان کر سکتا ہے، اپنے بھانجے قربان کر سکتا ہے. اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بندے اپنے بھتیجے قربان کرتے ہیں، بندے اپنے بھانجے قربان کرتے ہیں. جب یہ دیکھ کے گئے تھے نا محمد کہاں سوتا ہے، علی کہاں سوتا ہے، ابو طالب کے باقی بیٹے کہاں کہاں سوتے ہیں، یہ جگہ دیکھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. جب شام ہوئی ابو طالب نے کہا محمد جہاں پہ علی سوتا ہے وہاں تو سو. بھائی سار اٹھائیے گا، بے نیازی نہ کیجیے گا. جہاں علی سوتا ہے وہاں تو سو، اور محمد جہاں پہ تو سوتا ہے نا وہاں علی سوئے گا. جہاں تو سوتا ہے وہاں علی سوئے گا. محمد حضرت ابو طالب نے علی کو محمد کی جگہ پہ سلا کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے دین کا نام محمد ہے. میرے دین کا نام محمد ہے. ابو طالب کے دین کا نام محمد ہے. چار مصرے پڑھتا ہوں سرکار. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں. بھائی توجہ، مشورہ دے رہا ہوں. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں. ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علاج
مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر، اور علی کا نام سن کر جن کے چہرے ہی اتر جائیں، امامہ اور ابا سجدی نہیں ایسے لعینوں پر۔ حضرت ابو طالب کے دین کا نام محمد، اور جو کربلا میں حسین نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جو کربلا سے کوفہ سے شام گئی ہیں وہ بھی ابو طالب کی بیٹیاں ہیں۔ بڑا پرسہ دیا آپ نے، بڑا گریہ کیا، بڑا ماتم کیا، لیکن خدا کی قسم جو حسین کو رونے کا حق تھا نا وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ ندیم بھائی ہم جتنا بھی روئیں گے نا ہم پانی روئیں گے، جتنا بھی ہم روئیں گے ہم پانی روئیں گے، جتنا رو چکے ہیں ہم نے پانی روئے گے۔ سجاد پانی نہیں روتے رہے بلکہ خون روتے رہے ہیں سجاد۔ جو خون رونے والا امام 36 سال ہوئے ہیں میرے امام، خون رونے والا امام جب دنیا سے گیا ہے نا تو مولا باقر فرماتے ہیں میرے بابا کفن میں بھی رو رہے تھے، پاک بی بی تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا باقر فرماتے ہیں کہ بابا کفن میں بھی رو رہے تھے۔ میں نے کہا بابا اب تو آنسو روکیے، اب تو گریہ روکیے۔ عزاداروں جو مولا سجاد نے جواب دیا ہے نا، خدا کی قسم اب تو رونے کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رونا ہے کیا ہے۔ عزاداروں 40 سال حاکرین کہتے ہیں نا، 40 سال اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ، ویسے اگر دیکھا جائے تو 36 سال تقریباً بنتے ہیں۔ جو میرا مولا خون روتا رہا ہے نا، جب قبر میں اتارنے لگے ہیں نا سرکار باقر، تو میرے مولا رو رو کے کہہ رہے تھے بابا حسین جو تجھے رونے کا حق تھا نا وہ سجاد آواز نہیں۔ پاک بی بی تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ شہزادی جب بھی ہم روئیں میری مالکن کے بچوں کو روئیں، مالک تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا جا رہا ہوں شہزادی آپ کو دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں بہنیں آئی ہیں بھائیوں کی لاش پر، زیادہ لوگوں کا تعلق پنجاب سے ہے، ہمارے علاقے کا رواج ہے اگر کسی غریب سے غریب بہن کا بھائی بھی مر جائے نا تو وہ کہتی ہے کہ میں لاشے سے تب تک نہیں اٹھوں گی، میں بھائی کے گھر سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک بھائی کا چہلم نہ ہو جائے۔ بھائی یہ آوازیں سنتے ہیں نا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا، میں بھائی کے گھر سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک چہلم نہ ہو جائے۔ عزاداروں غریب سے غریب بھائی بھی ہونا، عزاداروں بہن جب لاش پہ آتی ہے نا تو بہن یہی کہتی ہے ہائے او میرا نواب ویر۔ عزاداروں بھائی تھا حسین، بہن تھی زینب۔ زینب اپنے بھائی کی لاش پہ آئی ہے، اور عزادار ماتمیوں مجھے معاف کرنا بابا جی، لاش میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ لاش نہیں تھی پتھروں کا ڈھیر تھا۔ سیدہ تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، لاش نہیں تھی پتھروں کا ڈھیر تھا۔ عزاداروں ہاتھ تو پھنسے گردن بھر چکے تھے نا، مجھ سے سوال کرو کہ شہزادی نے پتھر کیسے ہٹائے۔ عزاداروں میری مالکن نے کوہنیوں کے ساتھ حسین کے چہرے سے پتھر ہٹائے۔ عزاداروں میرے مالک کی لاش کے چند حصے پڑے تھے، بی بی سیدہ نے رو کے فرمایا این راسک یا اخی، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ پاک بی بی تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ پہلے بی بی نے آ کے رو کے کہا انت الحسین، کیا مدینے والا حسین تو ہی ہے؟ عزاداروں آواز نہیں آئی۔ شہزادی نے فرمایا این راسک یا اخی،
حسین تیرا سر کہاں گیا؟ حضرت آواز نہیں آئی. پھر بی بی نے کہا آئینہ لباس کا یا ہی، حسین تیرا لباس کون لوٹ کے لے گیا؟ حضرت آواز نہیں آئی. بی بی نے کہا آئینہ خاتموں کا یا ہی، حسین تیری انگلی کون کاٹ کے لے گیا؟ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. حضرت آوازیں بلند کرنا، شہزادی کو غصہ دینا. حسین تیری انگلی کون کاٹ کے لے گیا؟ حضرت لاشے سے آواز نہیں آئی. حضرت یہاں اچانک جب بی بی نے پوچھا نا آئینہ رداؤ کا یا حقیق، بی بی بار بار پوچھتی رہی حسین تیرا لباس کہاں گیا؟ حسین تیرا سر کون کاٹ کے لے گیا؟ حسین تیری انگلی کون کاٹ کے لے گیا؟ حضرت آواز نہیں آئی. لیکن اچانک کٹے ہوئے سر سے ایک ایسی آواز آئی کہ میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا. حضرت میرے مولا کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی آئینہ رداؤ کا یا اختی. زینب میرے لباس کا تو سوال کر رہی ہے، مجھے بتا تیری چادر کون اتار کے لے گیا؟ بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، تیری چادر کون اتار کے لے گیا؟ حضرت بہنیں بھائیوں کی لاش سے بڑی مشکل سے اٹھی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اٹھی نہیں ہیں، اٹھائی گئی ہیں. حضرت سارے سر 11 محرم والے دن نو کے سنا پہ سوار ہوئے ہیں. صرف ایک سر ہے جو 10 محرم والے دن نو کے نیزہ پہ سوار ہوا ہے، وہ ہے کریم کربلا امام حسین کا سر. باقی سر 11 محرم والے دن نو کے نیزہ پہ سوار ہوئے ہیں. یہ تو پڑھ دیا گیا کہ سر نیزے پہ سوار ہو گئے، لیکن منبر سے آ کے یہ نہیں بتایا گیا کہ سر نیزے پہ سوار ہوئے کیسے. حضرت دو ہی طریقے ہیں، یا سر زمین میں رکھ کے ان میں نیزے مارے گئے، یا نیزے زمین میں گاڑ کے ان پہ سر مارے گئے. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کہتے تھے کہ 11 محرم والے دن علی بادشاہ کی بیٹیاں محملوں پہ سوار ہو گئی اور علی بادشاہ کے بیٹے نیزوں پہ سوار ہو گئے. حضرت عمر ماتم کر کے کہتے تھے لیکن جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھی وہ پریشانی میں تھی. باقی شاہ جی یہ نہیں بتایا گیا کہ سر نیزے پہ سوار ہوئے کیسے. خدا کی قسم بس دو ہی طریقے میں نے کہا نا، یا سر زمین میں رکھ کے ان میں نیزے مارے گئے، یا نیزے زمین میں گاڑ کے ان پہ سر مارے گئے. اللہ ان کمینوں نے کہا کہ علی بادشاہ کی بیٹیوں پہ کوئی ایسا ظلم کیا جائے کہ انہیں حسین کی شہادت بھول جائے، انہیں عباس کی شہادت بھول جائے. اللہ یہ کمینے 71 لاشیں وہاں لے کے آ گئے جہاں سید زادیاں رسیوں میں قید کھڑی تھی. اللہ بی بی ام لیلہ دیکھ رہی تھی، ایک کمینے نے اکبر کا سر کاٹ لیا. اکبر کا سر کاٹنا تھا، کوئی عباس کا سر کاٹتا رہا، اللہ کوئی اولاد مسلم کے سر کاٹتا رہا. خدا کی قسم انہوں نے 71 سر سید زادیوں کے سامنے کاٹے. اب ان نے ظلم پھر روکا نہیں ہے. اللہ کمینے اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کے آگے سر زمین پہ انہیں رکھ دیے. کبھی علی اکبر کے سر میں نیزہ مارتے تھے، کبھی عباس کے سر میں نیزہ مارتے تھے. اللہ علی کی بیٹیاں رو کے کہتی تھی نانا تیرا دین بچ گیا، علی کے بیٹے نیزوں میں سوار ہو گئے. سیدہ آپ تو دنیا کے کسی غم میں نہ روڑا. ایک منزل اور بلند کرنا، اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی روئے گا. عزیزارو سر نیزوں پہ سوار ہو گئے. خدا کی قسم مقتل میں ایک نام ہے حارث ابن نوفل. یہ وہ کمینہ ہے کہ آپ کے امام قنوت میں اس پہ لعنت بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ میں بتاؤں اس نے ظلم کیا کیا ہے. یہ حارث ابن نوفل، یہ سارے فوجی تیار ہو رہے ہیں. اس نے دیکھا شمر کمینے نے حارث ابن نوفل کو. اس نے کہا حارث ابن نوفل تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں شام جا کے یزید سے انعام لوں گا. وہ کہنے لگا تو نے کوئی ظلم کیا ہے؟ یہ سارے سپاہی تو جا کے اپنے ظلم بتائیں گے، یہ جب یہ ظلم بتائیں گے پھر یزید انہیں انعام دے گا. تو نے کوئی ظلم کیا ہے؟
شمر کہنے لگا کیا تو نے کسی 13 سالہ سید کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے نہیں دوڑائے۔ اس نے کہا کیا تو نے کسی 32 سالہ نوجوان کے سر میں گرز مارا ہے؟ کہنے لگا میں نے نہیں مارا۔ کیا کسی 6 مہینے کے سید کو تو نے تیر مارا ہے؟ کہنے لگا میں نے نہیں مارا۔ وہ کہتا تو ظلم ابھی بتا، میں ظلم کرتا ہوں، تو مجھے یزید سے انعام لے کے دینا۔ تو مجھے ظلم ابھی بتا۔ باقر شاہ کہنے لگا حارث ابن نوفل تو ظلم ابھی بتا شمر، میں ظلم کرتا ہوں، مجھے یزید سے انعام لے کے دینا۔ اس کمینے نے شمر نے اپنے سامان سے ایک تازیانہ نکالا، حارث ابن نوفل کے ہاتھ پہ رکھا اور کہنے لگا یہاں سے یزید کے دربار کا 2 مہینے کا سفر ہے، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، تیری بس اتنا کام تو نے کرنا ہے کہ سارے رستے میں علی کی بیٹی سوئے نا، سارے رستے میں علی کی بیٹی سوئے نا۔ اللہ وہ سفر شروع ہو گیا، میری مرشد زادی سوئی نہیں۔ اللہ وہ 20 محرم آ گیا، شہزادی سوئی نہیں۔ اللہ وہ 30 محرم آ گیا، شہزادی سوئی نہیں۔ اللہ وہ 10 سفر کا دن آ گیا، میری شہزادی سوئی نہیں۔ 20 سفر کا دن آ گیا، ہاتھ سینے میں مارنا، 20 سفر کا دن آ گیا، میری شہزادی سوئی نہیں۔ اللہ وہ آپ کے چوتھے امام روایت کرتے ہیں کہ 24 سفر والے دن ہمارا قافلہ ایک جگہ پہ رکا اور وہاں پہ ہوا چلنے لگی۔ ہوا کا چلنا تھا، میری شہزادی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ شہزادی کی بند آنکھیں شمر نے دیکھی اور حارث بن